ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم في صحيحه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے جو ہمارا اور آپ کا تنہا خالق و مالک ہے. وہ رب العالمین جو اس پوری کائنات پر حقیقی اور سچی حکمرانی کر رہا ہے. وہ رب العالمین جو ترقی اور تنزلی کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو خوشحالی اور بدحالی کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو امیری اور غریبی کا مالک ہے. مختصر سی تعریف خداوندی کے بعد ہزاروں اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے تمام برگزیدہ، چنیدہ اور پسندیدہ نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اس کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے اور آپ کے لیے اور ایسے ہی رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے.
دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں اور میری پاکیزہ ماؤں اور بہنوں، جمعہ کا دن بڑا ہی افضل دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جمعہ کے نام سے ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، جو آج کے دن یعنی جمعہ کی دن کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے ذریعے سے اس امت مسلمہ کو عزت بخشی ہے، اور آج کے دن کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی عزت فرمائی ہے، ہمارے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کو جمعہ سے بے خبر رکھا، یہودیوں کو ہفتے کا دن یعنی شنیچر کا دن دیا، اور نصارہ کو اتوار کا دن دیا، اور جب یہ امت آئی، یہ امت محمدیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے جمعہ کے دن کی رہنمائی کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اس امت کا کیا جائے گا، اور سب سے پہلی امت جو جنت کے اندر داخل ہوگی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی عزت بخشی ہے، اور اس جمعہ کے ذریعے سے ہمارے مقام کو اور ہمارے وقار کو بلند کیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جمعہ ہی کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کی خصوصیات کے تعلق سے ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، اس لیے کہ سننے میں آتا رہتا ہے اور عام طور سے یہ بات دیکھنے کو بھی مل جاتی ہے کہ آج ہمارے دلوں سے جمعہ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ لوگ جمعہ کو روٹین بنا چکے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے لوگ دوڑتے ہوئے مسجدوں کے اندر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں جمعہ کا خطبہ بھی نہیں ملتا، صرف نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا جمعہ کے دن بھی رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیے کتنے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو عام نمازوں کی طرح سے جمعہ کی نماز کو بھی چھوڑتے رہتے ہیں، انہیں جن کے یہاں جمعہ کا بھی اہتمام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے نوجوان ایسے ہیں جو جمعہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جمعہ کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ جمعہ بڑی فضیلت کا دن ہے، بڑی اہمیت کا دن ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے فضائل بیان کیے گئے، اور حق تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور انہیں بھی ہدایت دے کہ خطبہ شروع رہتا ہے، لوگ آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، چینی گوئیاں کرتے رہتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، بالخصوص جہاں مسجدوں میں خواتین کا اہتمام ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے عورتوں کا اہتمام ہوتا ہے، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں، خاتون اسلام، خواتین اسلام، اسلامی مائیں اور بہنیں جمعہ کے لیے آتی ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے آتی ہیں، لیکن وہ بھی جمعہ کے وقت خطبے کے دوران اپنی دوسری بہنوں سے بات چیت میں مصروف رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں ہمارے اس لغو کام کی وجہ سے ہمارا پورا جمعہ لغو میں شمار نہ ہو جائے، ہمیں جمعہ سے کوئی اجر و ثواب نہ ملے، کیونکہ لغو کام کرنے سے، خطبے کے دوران بات چیت کرنے سے
ہمیں جمعہ سے کچھ بھی اجر و ثواب نہ ملے، ہمارا پورا جمعہ لغو میں شمار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان کہہ دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف نکل پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ امر جب مطلق ہو تو وہ کام وجوب پر دلالت کرتا ہے، وہ امر واجبی طور پر چاہتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا جب اذان دے دی جائے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اے ایمان والو اللہ کی ذکر کی طرف چل پڑو۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر جس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے اللہ کے ذکر کی طرف نکل پڑو، یہ اللہ کا ذکر خطبہ دینا ہی ہے، خطبہ دینا ہی ہے۔ لہذا خطبے کا سننا ضروری ہے، ضروری۔ اگر کوئی انسان خطبے کے دوران بات چیت کرتا ہے، چینی گوئیاں کرتا ہے، یا اسی طریقے سے خطبہ نہ سن کر کے کسی اور کام میں مصروف رہتا ہے، کسی دوسرے کام میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مسواک بھی کرتا ہے خطبے کے دوران، پہنچا ہے اذان کے بعد اور یہ سوچتا ہے نبی کی سنت جو مسواک ہے وہ بھی کر لو، اور اذان ہو چکی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تو خطبے کے دوران مسواک کرنا بھی لغو ہے۔ خطبے کے دوران مسواک کرنا اور اسی طریقے سے تسبیح و تحلیل کے اندر بھی لگے رہنا، تسبیح کے اندر بھی لگے رہنا، یہ بھی لغو کا۔ اس سے بھی اسلام کے شریعت کے اندر خطبے سے منع کیا گیا۔ اتنا اہم یہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ والانصت والامام یخطب فقد لغوت۔ نبی نے فرمایا اگر تم نے اپنے ساتھی سے، جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ساتھی ہے، اگر تم نے اس سے یہ کہہ دیا خاموش ہو جاؤ، کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر وہ بات کر رہا تھا کسی سے، آپ نے خیر خواہی کے جذبے میں اگر آپ نے اس سے زبان سے یہ کہہ دیا خاموش ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوت، آپ نے لغو کام کیا۔ نبی فرماتے ہیں آپ نے لغو کام کیا، لغو بیکار کام کیا، لغو کام ہے یہ، خطبے کے دوران بات چیت کرنا، چینی گوئیاں کرنا، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو آپ اسے زبان سے منع بھی نہیں کر سکتے، اسے اشارے سے سمجھایا جا سکتا ہے، اسے آپ اشارے سے منع کر دیں، لیکن زبان سے یہ کہنا کہ خاموش ہو جاؤ یہ بھی لغو کام ہے۔ اتنی سختی کے ساتھ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، لیکن یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ خطبے کے دوران کوئی آدمی بیکار کام میں بات چیت میں مصروف رہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں خطبہ نہ سن کر کے اور کسی دوسرے کام کے اندر مصروف رہے، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں خطبے سے کوئی کسر و کار نہیں، جبکہ خطبے کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے تو وہ فرشتے جو مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے، لوگوں کے مسجد میں آنے والے لوگوں کے نام کو لکھنے کے لیے اذان سے پہلے، وہ فرشتے بھی جب اذان ہوتی ہے اپنا رجسٹر، اپنا دفتر بند کر کے امام کا خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے امام کے خطبے کی، ایک خطیب کے خطبے کی، جمعے کے خطبے کی، کہ فرشتے بھی اپنا دفتر اور اپنا رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ہم اتنے بد نصیب ہو جائیں کہ خطبے کے دوران بات چیت کریں،
یا ہمارے یہاں خطبے کا کوئی اہتمام نہ ہو، ہم آخری موقع پر پہنچے، یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے محسوس کیا کہ جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی اہمیت، اس کے مناقب اور اس کے آداب کیا ہے، اس جمعہ کے طور طریقے کیا ہے جنہیں ایک مسلمان کو بجا لانا چاہیے۔ آج انشاءاللہ اسی پر کچھ گفتگو ہوگی۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر جمعہ کے دن کی 30 فضیلتیں، کتنی 30 فضیلتیں ذکر کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں۔ وہ ساری فضیلتیں اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ فضیلتیں میں آپ کے سامنے وقت کے حساب سے بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی فضیلت جمعہ کے دن کی یہ ہے کہ یہ جمعہ ہفتے کا سب سے بہتر، دنوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل اور بڑی فضیلت کا حامل دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن، جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن انہیں جنت کے اندر داخل کیا گیا اور اسی جمعہ کے دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اور قیامت بھی جمعہ کے ہی دن قائم ہوگی۔ اس روایت سے بہت سارے مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے جمعہ سے تعلق یہ ہے کہ اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعہ دنوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل دن ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی نے جمعہ کے دن وضو کیا، پھر اچھے طریقے سے وضو کیا جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے، فاستمع واحسن، اس کے بعد وضو کرنے کے بعد مسجد میں آیا، ثم اتى الجمعة، مسجد میں آیا اور بڑے ہی خاموشی کے ساتھ، بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ، بڑے ہی حضور قلب کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے اور جمعے کے دوران کنکری بازی نہیں کرتا، کنکریوں سے نہیں کھیلتا۔ اس زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، اس لیے نیچے کنکر ہوا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا، جس نے کنکری بازی نہیں کی، کنکریوں سے کھیلنا شروع نہیں کیا، یعنی یہ لغو کام نہیں کیا، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے دل جمعی کے ساتھ، بڑے ہی حضور قلب کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، تو اس کے لیے اجر یہ ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دنوں کے لیے یہ جمعہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، کفارہ۔ دوسری روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک، یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادتیں انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے۔ اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادتیں انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے۔ تو یہاں بھی اس روایت کے اندر بھی ایک جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ کو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بتایا گیا ہے۔ ایک تیسری روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اس کے بعد تیل لگاتا ہے، اس کے گھر میں اس کے پاس جو خوشبو میسر ہے اسے استعمال کرتا ہے، ثم یخرج، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلتا ہے،
فلا يفرق بین اثنین، جب نماز جمعہ کے لیے نکلتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے تو دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، دو لوگوں کے درمیان جگہ نہیں بناتا، بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے آتا پہلی صف میں بیٹھتا، بعد میں آتا بعد والی صف میں بیٹھتا۔ فلا یفرق بین اثنین، جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان دو بھائیوں کے درمیان جگہ نہ بنائے، دو بھائیوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم یصلی ما کتب لہ، جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے نمازیں لکھ دی ہے اتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ اس ٹکڑے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سنتوں کی کوئی حتمی تعداد نہیں ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے سنتوں کی کوئی حتمی تعداد نہیں ہے۔ جتنا انسان کو توفیق ملے نفل نماز، سنت نماز پڑھ سکتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز سے پہلے 4 ہی رکعت سنت ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ ظہر کی بدل ہے، ظہر کی نماز کی بدل ہے، ظہر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، لہذا یہاں بھی 4 ہی رکعت سنت ہے۔ ان کا یہ کہنا، ان کی یہ دلیل قیاسی صحیح نہیں ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہی روایت صحیح مسلم کی ثم یصلی ما کتب لہ، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نمازیں لکھ دی ہے اتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ اذان سے پہلے آیا ہے جتنا چاہے پڑھ لے، 4 رکعت 6 رکعت 10 رکعت 8 رکعت، کوئی اس کی قید نہیں ہے۔ اس لیے آپ پڑھیے کتاب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 8 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 یا 10 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ بہرحال حدیث کے ٹکڑے سے اور صحابہ کے عمل سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جمعہ کے دن سنتوں کی کوئی حتمی تعداد نہیں ہے کہ اتنا ہی پڑھے، جتنا چاہے انسان پڑھ لے، یہ سنت ہے، اس کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، جتنا انسان کو توفیق ملے اتنا پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد ثم یصلی ما کتب لہ الا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، ایسا کرنے والے کے لیے جو آدمی گھروں سے وضو بنا کر کے نکلتا ہے، اس کے بعد مسجد میں آتا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان سے پہلے اسے میسر کیا ہے، اسے توفیق ملی ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، جگہ نہیں بناتا، اور اس کے بعد امام کا خطبہ غور کے ساتھ اور بڑے ہی غور سے، بڑے ہی دلجمعی سے اور بڑے ہی خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، اس کے لیے اجر یہ ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک یہ جمعہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان تینوں روایتوں سے پتہ یہی چلا کہ یہ جمعہ لوگوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب ہے آج کا دن۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن جس آدمی کی وفات ہو جائے، جس آدمی کا انتقال ہو جائے جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن، یہ اس آدمی کے لیے حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی وفات خیر پر ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی وفات جمعہ کے دن ہو جائے یا جمعہ کی رات میں ہو جائے فَهُوَ عُوفِيَ فِتْنَةُ الْقَبْرِ، ایسا آدمی فتنہ قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، فتنہ قبر سے اور عذاب قبر سے وہ آدمی محفوظ کر دیا جاتا ہے جس کی وفات جمعہ کے دن میں ہو جائے یا جمعہ کی رات میں ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں یہ جمعہ کا دن کتنا بڑا دن ہے، کتنی فضیلت والا دن ہے کہ جس آدمی کی وفات جمعہ کی رات میں ہو جائے یا جمعہ کے دن ہو جائے، یہ اس کے لیے حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے، اسے فتنہ قبر سے اور عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو ایک بات اور یاد رہے کہ یہ حدیث اور اسی طریقے سے اور بھی جتنی حدیثیں آتی ہیں فضائل کے تعلق سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی صحیح العقیدہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، توحید پر ہو، سنت پر ہو، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا ہو۔ اس آدمی کی اگر وفات جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات ہو جائے تو یہ اس کے لیے حسن خاتمہ کی علامت ہے، یہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کرے گا۔ لیکن ایک وہ آدمی
جو توحید پر نہیں شرک کر رہا ہے، سنت پر نہیں بدعت کر رہا ہے، اور سلف صالحین کے منہج پر نہ ہو، صحابہ کی منہج پر نہ ہو، ایسا آدمی بھی اگر جمعہ کے دن وفات پا جائے، جمعہ کی رات وفات پا جائے، تو اسے فتنہ قبر سے محفوظ نہیں کر دیا جائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اس آدمی کے لیے ہے جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اور توحید پر رہنے والے ہوں، ان کے لیے فضیلتیں ہیں۔ بہرحال چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے، اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک بیل کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پوری روایت آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس روایت سے جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں اور جو مفہوم اس روایت کا اصل ہے وہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، اس کا مفہوم اس حدیث کا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آئے، چاہے وہ 12 بجے آ رہا ہو، چاہے وہ 12:15 بجے آ رہا ہو، چاہے وہ اذان سے 10 منٹ پہلے آ رہا ہو، اگر مسجد میں کوئی نہیں ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہمیں ملے گا، ہم اس کے مستحق ہوئے۔ میرے بھائیو، حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، حدیث کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو سب سے پہلی گھڑی میں مسجد میں آتا ہے اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک بیل کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک بکرے کی یا دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے کہ اسے ایک مرغ کی قربانی کا، اور جو پانچویں اور آخری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک انڈے کی قربانی کا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے امام کے منبر پر بیٹھنے تک کو 5 حصوں میں 5 گھڑیوں میں تقسیم کر دیں۔ اب اس 5 گھڑیوں میں بانٹنے کے بعد جو بھی حصہ بنتا ہو، مثال کے طور پر اگر 6 بجے 7 بجے سورج طلوع ہو رہا ہو اور 7 سے لے کر کے 12:50 کو آپ کو 5 حصوں میں بانٹنا ہے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو بھی آئے ایک حصے میں، اس پہلے حصے میں جو آئے گا اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اس کے بعد جو دوسرا حصہ بنتا ہے اس میں جو آئے گا اسے ایک بیل کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی آئیں، 12 بجے پہنچے ہیں، 12:30 بجے مسجد میں کوئی نہیں اور سمجھے مجھے ہی ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا اس لیے کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں آنے والا ہے۔ یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد گھروں کو جاتے، غسل کرتے، ان کے پاس جو بھی چائے وغیرہ ناشتے کا میسر ہوتا وہ کرتے، اور سورج نکلنے کے بعد فوراً مسجد میں آ جاتے تھے، اس وقت تک بیٹھے رہتے تھے، اس وقت تک مسجد میں ذکر و اذکار میں، نوافل کی ادائیگی میں اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے، اور اس وقت تک مسجد سے نہیں نکلتے تھے جب تک امام کا خطبہ ختم نہ ہو جاتا۔ جب خطبہ ہوتا، جمعہ کی نماز کا اہتمام کر لیتے، پڑھ لیتے، پھر وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتے تھے۔ یہی اصل مفہوم ہے، یہی اصل مفہوم ہے۔ آپ بہت ساری باتیں اس مفہوم کے تعلق سے اور میں وضاحت کر سکتا تھا، لیکن ٹائم ایک دم اپنے آخری وقت کو پہنچ گیا ہے۔ ایک اور بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک اور فضیلت یہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ فضیلتیں 30 ہیں جمعہ کے دن کی۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے۔ وہ لوگ جو ہمیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے، درود کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے لوگو، تم لوگ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ کا جسم اطہر قبر کے اندر بوسیدہ ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ اس لیے کہ صحابہ نے وہی عام انسانوں کی لاش کو سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے جسم
مٹی یہ زمین نہیں کھا سکتی، ان کا معاملہ الگ ہے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کثرت سے جمعہ کے دن خاص طور سے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، وہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تشہد میں، اس درود کے پڑھنے کی فضیلت ہے جس کے الفاظ میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ لوگ مغالطہ نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہی آخر تک اس درود کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ وہ درود نہیں جسے آج لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، نماز کے بعد، اذان کے بعد، نماز فجر کے بعد خود درود پڑھتے ہیں، اس درود کے پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے اس درود کا کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ آج درود من غلط ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، گڑھ لیا ہے۔ وہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جمعہ کی فضیلتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو جمعہ کے دن کا خصوصی طور پر اہتمام نہیں کرتے، اذان کے بعد مسجدوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جمعہ کے دن خصوصی اہتمام کریں۔ اور آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو حرمین شریفین کی، شہر مکہ اور شہر مدینہ کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی اور اسی طریقے سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع